بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے ایک سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام علیہ کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی؟ کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھیں؟ آج کی ویڈیو میں انتہائی تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث اور مستند روایات سے ان سب سوالات کے جوابات دیں گے۔ اصل میں اس موضوع پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل بہت سی ویڈیوز پھیل رہی ہیں کہ جن میں غیر مسند روایات پیش کر کے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھ کر ہم سب اپنی ماں حضرت حوا السلام علیہا پر برائی باندھ دیتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ دوبارہ کبھی بھی کوئی بھی آپ کو اس موضوع پر گمراہ نہ کر سکے۔ حضرت عبد الرزاق اور مسند اصحاب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسما بن ابو بکر سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھی۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے یار کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا۔ اس کے دیکھا دیکھی سبھی عورتیں اپنی مسجد میں آتی اور پھر ایڑیاں اٹھا کر اپنے پردے کے اوپر سے غیر مردوں سے تاک جھانک میں لگ گئیں۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے ایسے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے ایسی سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل صبح شام یہ عورتیں حیض کی کیفیت میں رہیں اور مسجد میں آنا بند کر دیا۔ پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان پر سے ختم ہوا۔ صحیح حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ آئیے اس بارے میں 2 حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی نہیں کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلیں اور راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا۔ اس حاجت میں تم بھی وہی سب کچھ کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ بالکل اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے، چونکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا، اس لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں یہی ثابت کیا کہ حیض ابتدائی تخلیق سے عورتوں کو آتا رہا۔ اب بات کرتے ہیں ان روایات کی جن میں کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوع پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض و حمل کی سزا دی گئی۔ اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے
خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایات کو جھٹلایا ہے اور ان روایات کو غیر مستند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل ایک طبیعیاتی مظہر ہے جس سے ہر ماہ عورت بلوغت سے سن ایاس تک دوچار رہتی ہے اور اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حیض خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورتوں کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے۔ حیض عورت کی سزا ہے بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا ہے، اللہ کے نبی مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکالیف کی طرف تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی ہے کہ انہیں حیض آئے ان پر پہلے دن سے یہ لازم قرار دیا کہ جو عورت اس پر صبر کرے تو وہ اجر کی مستحق ہوگی اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے والی جیسے گناہ کے مرتکب ہوگی۔ امید ہے کہ آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ عورتوں کی سزا نہیں اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا السلام علیہ پر مسلط کیا گیا اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے عورتوں کے لیے جن کا اللہ پاک بروز قیامت عورتوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام عورتوں کو صبر و استقامت کے ساتھ اس آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم نیک اعمال کرتے رہیں اور برائیوں سے بچیں۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پاک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور بروز قیامت ہمیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ نہ جانے کس کی آمین سے ہماری دعائیں قبول و منظور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔